हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है और कुछ खुशगवार तब्दीलियां होने वाली हैं और चेंजेस आनी हैं और ये जाली निज़ाम का बिल आखिर खात्मा होना है, उसकी तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दी हैं फरीकैन ने। और इमरान खान साहब मुसलसल एक हफ्ते से एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं मिलिट्री लीडरशिप को, फौज को और कौमी सलामती के इदारों को कि जनाब आएँ, आकर बैठ करें। एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं अपने नुमाइंदे मुकर्रर करें और आगे बढ़ना है तो फिर आगे बढ़ें। साथ वो अपनी शराइत भी पेश कर रहे हैं और मुज़ाकरात गैर मशरूत नहीं कर रहे बल्कि मशरूत मुज़ाकरात कर रहे हैं और मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। और ये सारे का सारा अचानक तब्दीली क्यों महसूस हुई, इसका एक बैकग्राउंड है। कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं, कुछ सरगर्मियाँ हुई हैं और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने ये रास्ता चुना है और वो मैसेज कन्वे कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है और इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। इसका बैकग्राउंड मैं आपको कुछ देर में बताता हूँ। उससे पहले क्योंकि 9 मई के मुकदमात 9 मई के हवाले से पाकिस्तान की अदालतें वो नहीं मान रही इस बात को, जैसा कि DGISPR कहते हैं कि हमारी बात मानी जाए और जो हम कहते हैं सजाएं सुना दें। अदालतें जो हैं वो खैर लाहौर हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो नहीं मान रहे। और अलबत्ता मातहत अदालतें हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वहाँ पे अभी तक प्रेशर मौजूद है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में। कुछ जज साहिबान हैं जो खड़े हो गए हैं, वो डटे हुए हैं, लेकिन कुछ जज साहिबान हैं अभी भी वो कंप्रोमाइज्ड हैं और वो प्रेशर कबूल कर रहे हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने अब लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है 9 मई के 12 मुकदमात, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने उनका जो शुरू कर दिया है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई थी और उनके नाम डाल दिए गए थे ज़िमनियों में और उनको नॉमिनेट कर दिया गया था। तो वो सारे का सारा रिमांड दे दिया गया था, जिस्मानी रिमांड दे दिया गया था, पुलिस तहकीकात कर रही थी। तो लाहौर हाई कोर्ट ने वो सारे का सारा सेटल हाइड कर दिया, कलअदम कर दिया और अब इमरान खान साहब ने उन 9 मई के 12 मुकदमात में ज़मानत बाद गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त दे दी है और उसकी हियरिंग होनी है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर इन मुकदमात के फैसले हो जाने हैं, क्योंकि इनमें 9 मई के 12 मुकदमात में इमरान खान साहब की ज़मानत होनी ही है। उसकी वजह यह है कि जो लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने, जस्टिस अनवार साहब ने और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने जो ऑर्डर लिखा है उसमें बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया है कि जनाब कोई सबूत भी नहीं है इस्तगासा के पास, गवर्नमेंट के पास 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है सिवाय एक सब इंस्पेक्टर के एक स्टेटमेंट के, और वो भी वर्बल स्टेटमेंट है कि मैंने सुना। तो लिहाजा ये बात क्लियर हो गई है। उसके बाद डिजिटल दहशतगर्दी को भी अदालतें मानने के लिए तैयार नहीं है, जैसा कि DGISPR कहते हैं कि जैसा हम कहेंगे बस वैसा कर दें, तो अदालतें वो भी नहीं कर रही। कल रऊफ हसन साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया और उनके बारे में पहले कहा गया था, पहले 2 दिन का रिमांड लिया गया, फिर 2 दिन का लिया गया, लेकिन कल मजीद 5 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की गई थी। तो जो हुक्म जारी किया गया है ट्रायल कोर्ट ने, तो उसमें उन्होंने बता दिया कि तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्ज़मान की निशानदेही पर मजीद मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाना है, छापे मारे जाने हैं, इसलिए इनको रऊफ हसन साहब का मजीद रिमांड चाहिए। लेकिन तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुल्ज़मान के मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए तसल्ली बख्श जवाज़ पेश नहीं किया गया और तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुल्ज़मान के जिस्मानी रिमांड की सज़ा मुस्तरद की जाती है। तो उन्होंने इस्तदा मुस्तरद कर दी और ये कहकर मुस्तरद कर दी कि इस्तगासा अपना जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो कोई सॉलिड रीज़न नहीं पेश कर सकी, पुलिस जो है कि जनाब इनका रिमांड चाहिए तो क्यों चाहिए। लिहाजा रऊफ हसन साहब जो हैं वो पहुंच गए जेल और उनकी अब बाद गिरफ्तारी जो है वो ज़मानत होनी है, क्योंकि एक हवा खड़ा किया गया डिजिटल दहशतगर्दी का। उनके ताने बाने जोड़े गए इंडिया के साथ, गैर मुल्कियों के साथ, और उनका टेलीफोन का रिकॉर्ड, और ये सारा एक लतीफ़ा, एक मजाक बनाया गया। तो हालांकि वो इंतहाई शरीफ नफ्स आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं और उनको मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा, और पूरे का पूरा एक बहुत इंटरनेशनल कोई गैंग बना दिया गया कि जी उसका वो हिस्सेदार हैं। तो ये सूरत हाल है। तो लिहाजा ये टाइम फिश हो गया चौथे दिन ही, और चौथे दिन जब उनकी थर्ड पेशी पे उनका रिमांड नहीं दिया और वो चले गए हैं अडयाला जेल, उनको भिजवा दिया गया और वहाँ से उनकी ज़मानत हो जाएगी। तो लिहाजा ना 9 मई अदालतें मान रही हैं, ना ही डिजिटल दहशतगर्दी, जैसा कि DGISPR कहते हैं कि बस हम जो कह रहे हैं वो मान लें। फिर जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही
ایک لارجر بینچ بنا ہوا ہے لاپتہ افراد کا، جبری لاپتہ افراد کا معاملہ ہے۔ اس میں بھی عدالتیں جو ہیں وہ نہیں مطمئن سرکار سے، انٹیلیجنس اداروں سے۔ کل بھی بریگیڈیئر صاحبان آئے ہوئے تھے، اور بریگیڈیئر جمشید تھے، بریگیڈیئر عثمان تھے، قاضی جمیل الرحمان تھے، ISI MI IB، یہ سب کے سب، اور ان کا یہ کمیٹی کو کہا گیا تھا، یہ 3 رکنی کمیٹی ہے، کہ آپ نے لاپتہ افراد کے بارے میں رپورٹ پیش کرنی ہے۔ تو وہ ابھی تک کوئی آئیں بائیں شائیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پہلے دائرہ اختیار پہ اٹھایا، اعتراض کیا وزارت دفاع کے نمائندے نے جی دیگر صوبوں کے مقدمات پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ تو جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے کہا کہ وزارت دفاع اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ہیڈ آفس جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں، اس لیے آپ ذرا دائرہ کار پہ نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے آرڈر پاس کر دیا ہے اور رپورٹ مانگی ہے، اور جتنے بھی لاپتہ افراد ہیں ان کے بارے میں، اور پھر ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی کو 2 دن کے اندر اندر کہا گیا کہ جی ان کو ریکور کریں، اور ان کو یہ جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ نے آرڈر پاس کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ تو چیزیں چل رہی ہیں جی، معاملات چل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا دفتر سیل کیا گیا تھا، سیکنڈ ٹائم سیل کیا گیا تھا، اور کھدا پہاڑ نکلا چوا، اور بتایا گیا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر میں آگ بجھانے کا بندوبست نہیں ہے معقول، اس لیے ہم نے سیل کر دیا۔ تو وہ بھی جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ نے آرڈر پاس کر دیا ہے، اور فوری طور پہ دفتر جو ہے وہ ڈی سیل کرنے کا کہا ہے، اور جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ نے کہا فوری طور پر مرکزی دفتر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ کھول دیا جائے۔ اور پہلے بھی بند کیا گیا تھا، عدالت کے حکم پہ اور اس کو کھولا گیا تھا، اب پھر عدالت کے حکم پہ دوبارہ کھلے گا، اور لہٰذا یہ بات بھی جو ہے وہ بات بن نہیں رہی۔ تو جو اس وقت گورنمنٹ کی پالیسی ہے، گورنمنٹ کے سہولت کاروں کی، کہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنا ہے، ڈیمولش کرنا ہے، تو وہ عدالتیں اس بات کو نہیں مان رہی۔ اسی لیے اب آتے ہیں ذرا ایک اور بڑی خبر کی طرف، جو کہ میں نے آپ کو بتانی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پلے تو کچھ نہیں ہے، ان کا تو چل چلاؤ ہے، اور بہت زیادہ چل چلاؤ ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ پتن نے ایک رپورٹ دی ہے، ایک غیر سرکاری تنظیم ہے، اور انہوں نے NA 130 کا آڈٹ کیا ہے، NA 130 کا آڈٹ کیا ہے، اور حیران کن طور پر جو اس آڈٹ میں، یعنی کہ NA 130 ہے نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے، اور اس میں اتنی دھاندلی کی گئی ہے نواز شریف صاحب کو جتوانے کے لیے، اتنی دھاندلی کی گئی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ میرے سامنے موجود ہے جی سارے کا سارا ڈیٹا جو کہ پتن نے آڈٹ کیا مفصل۔ اس میں اب آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہیں جناب پولنگ سٹیشنز ہیں، یہاں پہ صوبائی حلقہ بھی ہے اور قومی اسمبلی کا حلقہ بھی ہے۔ قومی اسمبلی میں نواز شریف صاحب تھے، صوبائی حلقہ جو ہے وہ 170 ہے، اور قومی اسمبلی کا حلقہ 130 ہے۔ اب اس میں پولنگ سٹیشنز میں کمپیریزن کیا گیا، آڈٹ کیا گیا، کمپیریزن کیا گیا۔ قومی اسمبلی یعنی کہ نواز شریف صاحب کا ووٹ کاسٹ ہوا ایک ہی پولنگ سٹیشن ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، پولنگ سٹیشن ایک ہی ہے، دونوں کے ایک ہی ہیں، صوبائی حلقے کے بھی قومی اسمبلی کے بھی، اور بیک وقت جو بیلٹ پیپر ہے وہ صوبائی اور قومی اسمبلی دونوں کا دیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو نواز شریف صاحب کا ٹرن آؤٹ ہے وہ 90% شو کیا گیا ہے، 84%، 90%، 95%، 89%، اور 102%، یعنی کہ جو ووٹ ہیں موجود ہیں اس حلقے کے، اگر 1000 ووٹ ہے تو وہ 1200 ووٹ ڈالا گیا ہے۔ 200 ووٹ کہاں سے آیا اس کا ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ اسی طریقے سے NA 94%، 91%، 97%، 98%، 91%، یہ ان کا ٹرن آؤٹ ہے، یہ آ رہا ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ پیرل 90% ٹرن آؤٹ ہے جی 130، یعنی کہ نواز شریف صاحب کا جو صوبائی سیٹ ہے اسی کے نیچے اس کا 42% ہے، 84%، 41%، 95%، 43%، 89%، 42%، 94%، 46%۔ نواز شریف صاحب کا ٹرن آؤٹ 91%، صوبائی حلقہ اسی کے ساتھ ہے، سیم بیلٹ پیپر ہے 41%، اور 97% قومی نواز شریف صاحب کا، 36% صوبائی حلقے کا۔ تو یہ پولنگ سٹیشنز کے نمبر دیے ہوئے ہیں۔ پولنگ سٹیشنز کا نمبر ہے جی 364، 366، 371، اس کے بعد 1، 6، 18، 21، 24، 35، 37، 40، 42، 43، 45، 48، 50، 52، 59، 63، 65، 66، 73، 77، یہ پولنگ سٹیشنز کے نمبر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے پھر ان کے ووٹ دیے گئے ہیں
یہ ایک بہت ہی ٹو دی پوائنٹ ایک آڈٹ ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب کو جتوانے کے لیے انہوں نے کیا کیا جتن کیے، کتنے جعلی ووٹ ڈالے گئے، یہ سارے کا سارا کچا چٹا جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ آپ کو میں دکھا بھی دوں گا ساتھ، جب یہ چل رہی سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ساری کی ساری جو ہے ڈیٹا۔ یہ ہے صورتحال اور یہ ہے سچویشن۔ اور نواز شریف صاحب کے ووٹ نکلے 41,315 اور آگے جو ہے دوسری پارٹی کے جو ہیں ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹر جو ہیں وہ یہ تھے، اور ان کے ووٹ سیم ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کا رزلٹ مختلف اور صوبائی اسمبلی کا رزلٹ مختلف۔ تو یہ ہے جناب صورتحال۔ یہ تو ہے نواز شریف صاحب کی حد تک۔ تو نواز شریف صاحب کے حلقے کا، اور اسی طریقے سے لاہور کے باقی بھی حلقے ہیں، ان کا بھی اگر آڈٹ ہوگا تو اسی طرح سے نکلے گا، خواہ وہ مریم صاحبہ ہیں، خواہ وہ حمزہ شہباز ہیں، خواہ وہ شہباز شریف صاحب ہیں، خواہ وہ اسپیکر یا صادق صاحب ہیں، جتنے بھی حلقے ہیں ان میں سے ایسے ہی نکلے گا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کا حلقہ ہے، اس میں بھی یہی کچھ ہوگا جو اون چودھری والا ہے۔ تو یہ تو ایک رزلٹس آ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ یہ ساری سچویشن کے بعد سپریم کورٹ فیصلہ بھی دے چکی ہے، اور سپریم کورٹ فیصلہ دینے کے بعد حکم بھی دے چکی ہے 15 دن کے اندر اندر، لیکن اس کو بھی سبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ سبوٹاج اس طرح کیا جا رہا ہے کہ ایک نئی قانون سازی کل پیش کی گئی، نیا بل پیش کیا گیا، اور اس بل میں جو سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ اس بل کا اطلاق جو ہے وہ 2017 سے ہوگا، 2017 سے ہوگا۔ اس کے بعد 2018 کا الیکشن ہوا، پھر ضمنی الیکشن ہوئے، پھر یہ 2024 کا الیکشن ہوا، لیکن اس قانون کا جو بل پیش کیا کل، اس کا اطلاق وہ کہتے ہیں آئے گا 2017 سے ہوگا، یعنی مؤثر با ماضی اس کو کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ تاکہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو غیر مؤثر کیا جا سکے، تو یہ لیجسلیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، قانون سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہاتھ پاؤں ان کے پھولے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اس میں یہ جو امینڈمنٹ کی گئی ہے کہ جی 2017 سے یہ نافذ العمل ہوگی، یعنی کہ آج سے تقریباً 7 سال پہلے سے نافذ العمل ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ جو ممبرز پہلے ایک دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم سنی اتحاد کونسل کے ہیں، ان کو دوبارہ پی ٹی آئی میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ایک بالکل وہ کہتے ہیں کہ دودھ بھی دینا اور مہینیاں ڈال ڈال کے، تو گورنمنٹ جو ہے انہوں نے 100 لتر بھی کھانے ہیں اور 100 پیاز بھی کھانے ہیں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل بھی ہونا ہے۔ یہ اس طرح سے کرتے رہیں گے اور خراب ہوتے رہیں گے۔